بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی دوستوں کو احمد علی سلیمی کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل احمد علی سلیمی۔ کہتے ہیں ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کے ارادے سے بغداد سے روانہ ہوئے۔ آپ کے کچھ مرید آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنے مریدوں سے پوچھا، تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ آپ کے مرید عرض کرنے لگے، جناب وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ حضرت جنید نے فرمایا، ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے حضرت جنید بغدادی کے حکم کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور حضرت جنید کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ حضرت جنید بغدادی جب سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ آپ نے سلام کیا۔ بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، میں جنید بغدادی ہوں۔ بہلول نے کہا، اچھا تو تم وہی جنید ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ حضرت جنید نے جواب دیا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا، اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ حضرت جنید نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں، اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانے سے قبل اور کھانا کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ پر جھٹک دیا اور کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ فرمایا، ہاں دیوانہ تو ہے، لیکن اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے کام کاٹتا ہے۔ اس سے سچی بات سننی چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک مقام پر بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی ان کے پاس دوبارہ پہنچے تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں ہوں جنید بغدادی، جسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہلول نے کہا، تم کھانے کے آداب سے ناواقف تو ہو ہی، گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا، جی جانتا ہوں۔ بہلول نے کہا، تو پھر بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ شیخ کہنے لگے، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ شیخ نے آداب گفتگو کی اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو گفتگو کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ بہلول نے منہ موڑ کر ایک راستہ لیا۔ حضرت جنید کے مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا اور کہنے لگے، یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ اس سے بھلا اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ شیخ نے جواب دیا،
بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کا طریقہ تو نہیں آتا، سونے کا طریقہ تو آتا ہوگا۔ شیخ فرماتے ہیں، جی ہاں معلوم ہے۔ بہلول نے کہا، اچھا بتاؤ کس طرح سوتے ہو؟ شیخ کہنے لگے، جب میں عشاء کی نماز اور اپنے وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے آداب بیان کیے جو انہیں بزرگوں نے تعلیم کیے ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو شیخ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، بہلول میں نہیں جانتا، اللہ کے لیے مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر کے بعد بہلول نے کہا، اے جنید، یہ جتنی باتیں بھی تم نے بیان کی ہیں یہ باتیں بعد کی باتیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو تم نے آداب بیان کیے ہیں برتنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی، ایسی بات کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا کہ جو تم نے سونے کے متعلق بتایا ہے وہ اصل مقصود نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینے اور حسد سے خالی ہو، اور تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند نہ آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے بہلول کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت جنید بغدادی نے اپنے دل میں بہلول کے متعلق اپنے خیالات درست کر لیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں گھنٹی پر کلک کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔